تقلید کوئی ایسا شخص جو قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، قرآن و سنت سے مسائل کو نکال سکتا ہو، اس شخص کی بات کو، اس شخص کی قول کو دلیل طلب کیے بغیر قبول کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دلیل جو ہے یہ پوچھی نہیں جا سکتی، دلیل پوچھی جا سکتی ہے، لیکن اس شخص کے قول کو قبول کرنا کہ اس کے پاس علم ہے، چونکہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، تو اس بنیاد پر اس سے دلیل طلب کیے بغیر اس کے قول کو قبول کر لینا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ امت کا 4 ائمہ پہ اتفاق ہوا، جن میں پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، اور دوسرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تیسرے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، اور اسی طرح چوتھے امام مالک ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں، پیروی کرنے والے، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ امام مالک کے پیروکار جو ہیں ان کو مالکی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں ان کو حنبلی کہتے ہیں، اور اسی طرح ان 4 ائمہ میں سے کسی کے قول کو بھی بطور دلیل لینا یہ تقلید ہے۔ اب آپ ناظرین دیکھیں، 4 میں سے ایک ہی کے قول کو لے لیا جائے دلیل کے طور پر، یہ تقلید کہلائے گا۔ 4 میں ایک کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سب کی تقلید کر لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ جب ہمیں جس کا قول پسند آئے گا ہم اس پہ عمل کر لیں گے، اور جس کو دل نہیں تسلیم کرے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح کا کرنا جو احکام شریعت میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کی حکمت ہے وہ پوشیدہ ہے کہ نفس کے اوپر قہر، جبر اور نفس کا امتحان، پھر یہ چیز نہیں رہے گی، بلکہ پھر یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی کہ اس کی بات کو اچھی لگی تو اس کی بات لے لی جائے، اس کی بات اچھی لگی تو اس کی بات لے لی جائے۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے، ائمہ نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے۔ اب اور پھر بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیے قرآن و حدیث میں جب سب کچھ ہے تو پھر تقلید کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی سے بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان گرامی، ناظرین اکرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ قرآن و حدیث سب کے لیے اس میں سے مسائل کا اخذ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ صحابہ کرام جو عربی اللسان تھے، جو عربی دان تھے، عربی بولنے والے تھے، اور جن کے پاس وہاں قرآن نازل ہوا، اب ان کو بھی وہ قرآن پاک کی آیات کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور سے قرآن کی آیات کی تفسیر پوچھتے۔ تو اسی طرح ہر دور کے اندر ائمہ اکرام ان سے مسائل، جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی، گرامر کو پڑھا، وقت دیا قرآن کو، حدیث کو، پھر ان میں سے مسائل کا استنباط کیا حالات حاضرہ کے مطابق، وہ مسائل جو اس وقت جن کو ہم ڈائریکٹ قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کو اخذ نہیں کر سکتے، ائمہ نے قرآن و حدیث سے ان مسائل کا استنباط کیا۔ تو اس لیے تقلید کی ضرورت اپنی جگہ مسلم